صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بیک تھیوری میں کیا ہے؟ دھماکہ ہوا ہے بھائی، کروڑوں یعنی سیکنڈ کے لاکھویں اور کروڑویں حصے کا کی مینجمنٹ میں فرق آ جاتا تو اتنی خوبصورت کائنات وجود میں نہیں آتی. تو وہ ملحد قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، دن رات کے عدلنے بدلنے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. وہ ہنستے ہوئے طنزی انداز میں پڑھ رہا ہے اور ہمارا ایمان کیا ہو رہا ہے؟ تازہ. ابے کمبخت، یہ سن کے بھی تیرا دل نہیں ہل رہا؟ اتنا خوبصورت کلام. ایسا کوئی دنیا کی کوئی مذہبی کتاب تو لاؤ جو ایسا کلام پیش کرتی ہو. آپ ہندوؤں کی کتاب اٹھا کے پڑھ کے دیکھو تو صحیح، پروننسیشن دیکھ لو. آپ کسی بھی کتاب کو پڑھو نا. میں خطبہ دیتا ہوں نا، ہم لوگ خطبے میں آیتیں پڑھتے ہیں. جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو خطبے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آیتیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں اور قاضی کیا پڑھ رہا ہے؟ آیتیں. کیسا مزہ آتا ہے. اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آدم سے. وبث وخلق منها زوجها. اسی آدم سے اس کی بیوی کو بنایا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اور ان دونوں کے ملاپ سے زمین کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا اس نے. یہ بتایا جا رہا ہے دولہا دلہن کو کہ آج تمہاری شادی ہوئی ہے، ایک دن آدم اور حوا کی بھی شادی ہوئی تھی. یہ اسی شادی کا نتیجہ دنیا میں آبادی پھیلی ہوئی ہے. تو یہ کس کا بنایا ہوا نظام ہے؟ اللہ کا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اس اللہ سے ڈرو اور اس رشتہ داری کا خیال رکھو جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے. آدم اور حوا کے ملاپ سے جب پیدا ہوئے ہو تو تمہارا آپس میں بلڈ ریلیشن ہے، تو اس ریلیشن کو تم نے برقرار رکھنا ہے. انسان آزاد پیدا نہیں ہوا، اس کے ریلیشن ہے. تو نکاح سے ریلیشن وجود میں آ رہا ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے نا قرآن کی، جو دولہا دلہن کے حساب سے بالکل فٹ بیٹھتی ہے. اگلی آیت کیا پڑھی جاتی ہے؟ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی سیدھی بات کیا کرو، ٹیڑھی میڑھی باتیں مت کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم. اس سے اللہ تمہارے اعمال کو صحیح کر دے گا، تمہاری زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے گا. اور پھر بھی تم سے کوئی غلطیاں ہوئیں تو وہ کیا کر دے گا؟ معاف. یہ دولہا دلہن کو سکھایا جا رہا ہے کہ ابھی سے سچ بولنا اور بات سیدھی کرنا سیکھو. شادی سے پہلے سے ٹوپیاں شروع کر دیتے ہیں، منگنی کے وقت ٹوپیاں، جھوٹ. لڑکا اپنی آمدن غلط بتاتا ہے، لڑکی اپنی عمر غلط بتاتی ہے. ایک دوسرے کو ٹوپیاں کرا کرا کے شادی کے بعد سے پھر جھوٹ. مرد نے دو پہلے سے چھپا کے کی ہوئی ہوتی ہیں. میرا بیان سن کے آدھا بیان سنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ تو نے اگر دو کی ہوئی ہیں تو نئی شادی کے وقت یہ تو کم بخت بتا کہ میں دو کر چکا ہوں، ادھر جھوٹ بول رہا ہے کہ میں کما رہا ہوں، ان کو دھوکہ دے رہا ہے. تو یہ جھوٹ پہ سارا رشتے کیا وجود میں آتے ہیں. تو قرآن دولہا دلہن کو سمجھا رہا ہے قولوا قولا سدیدا. اللہ سے ڈرو اور بات کیسے کیا کرو؟ سیدھی. اللہ کو کھرا آدمی پسند ہے، دو نمبری نہ کیا کرو، گھمایا نہ کرو. آپ اکثر دو نمبر آدمی کو دیکھیں گے، جو بات پوچھی جائے ٹو دا پوائنٹ جواب دینے کے بجائے بات کیا کرے گا؟ گھما. یہ دو نمبر آدمی کی عادت. جب رشتہ لینے جاؤ دو نمبر آدمی کے پاس، بھائی آپ کرتے کیا ہو؟ بھائی بتا دے کیا کرتا ہے. ڈاک یارڈ میں جاب کرتا ہوں، میری 20,000 تنخواہ ہے، 40,000 تنخواہ ہے، ٹماٹر کا تھیلا لگاتا ہوں. جو کرتا ہے تو منہ سے پھوٹ دے نا. نہیں گھمائے گا. ایکچولی بس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، الحمدللہ سب کچھ ہی کرتے ہیں، عرفن مولا ہیں. اور وہ تو ایک میں قصہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں. ایک صاحب کا رشتہ، کوئی ہمارے خاندان کی کسی خاتون کے لیے رشتہ بھیجا. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی کرتے کیا؟ ان کا ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. ابے میں نے کہا ٹرانسپورٹیشن میں تو کوئی چیز ٹرانسفر کر رہا ہے کیا؟ اسمگلنگ کر رہا ہے، چرس بیچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے ٹرانسپورٹیشن؟ اتنی انگلش تو ہمیں بھی آتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہمیں تم بیوقوف سمجھو.
بتا ہی نہیں رہے میں کیا کر رہا ہوں. پھر پتہ چلا جی ٹرک اڈے پہ سامان اٹھا کے ٹرک پہ رکھتے ہیں. غلط کام نہیں ہے, جائز ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. منہ سے پھوٹتے ہوئے کیا جا رہا ہے؟ بول تو بھائی میں ٹرک اڈے پہ جاب کرتا ہوں, مال نیچے پڑا ہوتا ہے, میں اٹھا کے ٹرکوں میں رکھ دیتا ہوں, کوئی غلط بات نہیں ہے یہ. تو اللہ نے کیا کہا؟ قولوا قولا سدیدا. یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, میں تو اصل قرآن کی عظمت بتانا چاہ رہا ہوں. ہم جب خطبہ پڑھتے ہیں, قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, کتنا اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے, خاص طور پہ جو قاضی لوگ ذرا سر میں آیتیں پڑھتے ہیں. اور آپ دنیا کے دوسرے مذاہب میں دیکھیں نکاح کے وقت پڑھتے کیا ہیں. جو پڑھتے ہیں شاید ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. بچپن میں ہم کبھی دیکھتے تھے نا, اللہ معاف فرمائے, فلموں سے توبہ کر لی تھی ہم نے, تو وہ بوسٹر لگا کے نہیں مچھر آ رہے ہوتے تھے پہلے, پھر تھوڑی سی فلم آتی تھی. وہ زمانہ جو پرانے لوگ ہیں جن کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو گئی ہیں ان کو یاد ہوگا. جمعے کے دن نا اوپر چڑھ کے اینٹینا درست کرتے تھے, فلمیں آتی تھیں. پھر الحمدللہ ہم نے توبہ کر لی تھی اس وقت. تو وہ فلمیں, اس میں ہمیں کبھی کبھار پنڈت نکاح پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے. تو پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہو, پنڈت نہیں پنڈت ہوتا ہے سنا. اب بھی یوٹیوب پہ ہیں بہت زیادہ ہیں, اے گھوڑے بڑا بڑی گھوڑے بوڑے بلے گاؤں. ہم لوگ پھر بچے بن کے مذاق اڑاتے تھے نا, گھوڑے بلے گدے گھوڑے بھاگ جالے گئے تیرا الو کا پٹے, تیرے کو سمجھ میں نہیں. نصیحت کر رہا ہوتا تھا کہ انسان کے بچے تو اس کے حقوق ادا کرنا, دلہن ہے یہ تیری. اور اس کو پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں نا, الو کی پٹی یہ تیرا میاں ہے, اس کا خیال کر. ایسا نہیں ہے, اچھی باتیں ہی کر رہے ہوں گے لیکن سمجھ میں بہرحال ہمیں نہیں آ رہی ہوتی ہیں, ہندوؤں کو آتی ہوں گی. اب سنیں تھوڑا اردو میں بھی نصیحت شروع کر دی, ہندی اردو ایک ہی چیز ہے. تو کسی بھی دنیا میں جاؤ گے, اسلام کا ہر چیز میں ایک نیائی حسن ہے بھائی, ہر چیز میں ایک الگ ہی نکھار ہے. کتنا سادہ رکھا ہے نکاح کو. وہ میں کبھی کبھار 6 نکاح آ جاتے ہیں نا, 6 نکاح ہم 5 منٹ میں نمٹا دیتے ہیں. یوٹیوب پہ پھر کمنٹس ہوتے ہیں, بعض غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں کہ یار تین لوگ کے یہاں 6 نکاح ایک ٹائم پہ ٹھک سے ہو جاتے ہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اسلام میں مرنا بھی آسان, نکاح بھی آسان, پیدا ہونا بھی آسان. آپ اسلام چھوڑ دو, مرنا بھی ٹینشن, شادی بھی ابھی ٹینشن, پیدا ہونا بھی بہت بڑی ٹینشن ہے. پیدا ہی نہیں ہوتا, پہلی بات تو یہ ہے, وہ نہیں دیتے پیدا اس کو. ماں باپ بولتے نہیں ایک بچہ بس بہت ہے ہمارے لیے. دوسرا پھر بیٹی ہے تو رہنے دو, مار دو, بیٹا چاہیے ہمیں. وہ پیدا ہونے کی, ہمارے یہاں پیدا بھی آرام سے ہو جاتے ہیں, بس ایک کٹنگ کا خرچہ آتا ہے ختنے کی تھوڑی سی, اس کے علاوہ وہ بھی بچے کے فائدے کے لیے. پیشاب اٹکے گا, اس میں گندگی ہوگی, صفائی ستھرائی کی خاطر. تو اتنا آسان پیدا ہونا, اتنا آسان شادی بیاہ, ادھر بولے شادی ہو گئی, مر گئے تو شریعت کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہے بھائی, مر گئے غسل کرو, جنازہ پڑھو اور دفن کر دو, بس ختم. زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں. باقی اس کے لیے دعا کرو, پوری زندگی پڑھی ہے, دعائیں کرتے رہو. نہ کوئی دیگیں اس میں, نہ کوئی قرآن خوانیاں اس میں, یہ تو ہم لوگوں نے ایجاد کی ہیں چیزیں بعد میں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.